یاد رکھو کہ دنیا نے ختم ہو جانا ہے، یہ زائل ہو جانے والی ہے، اس میں آسانی بھی ہوتی ہے اور سختیاں بھی، اس میں مشکل بھی آتی ہے اور اس میں بھلائیاں بھی آتی ہیں۔ اس کی طبیعت ہی سختیوں کی طرف مائل ہے اور تم چاہتے ہو کہ یہ ساری تکلیفوں سے پاک ہو جائے۔ ایسا تلاش کرنے والا آگ میں پانی تلاش کرنے والے جیسا ہی ہے۔ اللہ نے ہر بندے کے لیے آزمائش کا کچھ حصہ مقرر کیا ہے۔ یہ آزمائش کا حصہ لازمی طور پر انہیں چھو کر رہے گا۔ اہل لغت کہتے ہیں آزمائش اور امتحان ایک ہی طرح کے دو الفاظ ہیں، یہ نعمتوں کے ذریعے بھی ہو سکتے ہیں اور مصیبتوں کے ذریعے بھی ہوتے ہیں۔ بعض اہل علم کہتے ہیں اگر ایمان کے اوپر مومن قائم ہو تو پھر وہ آزمائش ہے، لیکن اگر وہ برائیوں کی طرف مائل ہو تو پھر وہ مصیبت ہو سکتی ہے، اس کے لیے سزا ہو سکتی ہے۔ یہ آزمائشیں اور یہ عذاب یا سزا مال میں بھی ہو سکتا ہے، اہل و عیال میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی اس سے محفوظ نہیں ہوتا۔ اگر اس سے کسی نے محفوظ ہونا ہوتا تو اللہ کے چنیدہ لوگ انبیاء اور رسول اس سے محفوظ ہو جاتے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے معزز ہیں، جو اللہ سے سب سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کو سب سے محبوب ہیں۔ یہ ہیں آدم علیہ السلام جن کو آزمایا گیا اور جنت سے نکال دیا گیا، زکریا کو اولاد سے محروم رکھا گیا، ایوب علیہ السلام کو بیماری سے، اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں جانے سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے اور اپنے شہر سے نکالنے اور شیب ابی طالب میں ان کا محاصرہ کرنے کے ذریعے آزمایا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے پتے کھانے شروع کر دیے درختوں کے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول، لوگوں میں کس کی آزمائش سب سے سخت ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء علیہ السلام کی، اس کے بعد نیک لوگوں کی، پھر نیک تر اور پھر نیک لوگوں کی۔ ہر بندے کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے، اگر اس کا دین درست ہوگا تو اس کی آزمائش زیادہ ہوگی، اور اگر اس کے دین میں کمی ہوگی تو اس کے لیے آسانی پیدا کر دی جائے گی۔ بلا یا آزمائش انسان کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑتی جب تک وہ زمین کے اوپر بغیر کسی گناہ کے چلنا نہ شروع کر دے، یعنی اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آزمائش اور مصیبتوں کا بنیادی مقصد گناہوں کا خاتمہ، نیکیوں کا اضافہ اور درجوں کی بلندی۔ یہ ایسے راستے ہیں کہ جن کا ذکر ممکن نہیں ہے، ان سب کا ذکر کرنا ممکن ہی نہیں ہے، جیسا کہ جسمانی مصیبتیں ہیں، اہل و عیال میں آنے والی مصیبتیں ہیں، یا کھیتوں کا غارت ہونا ہے۔ کچھ معنوی بھی ہیں جیسے پریشانی، جیسے غم، جیسے ڈر وغیرہ، یہ بھی آزمائشوں کی ایک شکل ہے۔ ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مومن کے اوپر، مومن مسلمان کے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے، تنگی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، جو بھی اذیت آتی ہے، جو بھی غم آتا ہے، حتیٰ کہ وہ کانٹا جو اسے چبھتا ہے، اس کی وجہ سے بھی اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح وہی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اوپر مصیبتیں، یا مومن مرد یا عورت کے اوپر مصیبتیں اس کے جسم، مال، اولاد اور اہل و عیال میں آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ جب اللہ سے ملتا ہے تو اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں بچتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس لیے آزماتا ہے یا ان کو مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ ان کو شعور ہو کہ وہ اللہ کے محتاج ہیں، وہ اللہ سے آزاد نہیں ہو سکتے، بے نیاز نہیں ہو سکتے، وہ اسی کی طرف پلٹیں، وہ اس سے مانگیں تاکہ وہ ان کی دعاؤں کو قبول کرے، ان کو دیکھے کہ وہ اس کے سامنے جھک رہے ہیں۔ پھر ان کی آزمائشیں بھلائیوں کی طرف مائل ہو جاتی ہے اور بدل جاتی ہے، اور اسی طرح مصیبتیں اللہ کے سامنے عبادت کی شکل میں سامنے آتی ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو لوگوں کو سزا دینے سے بے نیاز ہے۔ اللہ کیا کرے گا آپ کو سزا دے کے اور آپ کو جہنم میں ڈال کے، اگر تم نیکی اختیار کرو۔